اللہ دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چکے نال دعا کیتی ہے اللہ مینوں نمازاں قائم کرنے والا بنا میری ذریت نو نمازاں قائم کرنے والا بنا اور میریاں انہاں دعاواں نو قبول فرما اللہ میری بھی مغفرت فرما میرے ماپیاں دی بھی مغفرت فرما اور اس حساب دے دیاڑے سارے مومنین دی بخشش فرما دے کا گھر تھا تو ان کی بیٹی حضرت سارہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں فلسطین پہنچے فلسطین کے بعد آپ نے مصر کا ارادہ کیا مصر میں عمالیق بادشاہوں میں سے ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اس کو پتہ چلتا اس کے شہر کے اندر کوئی آیا ہے ایسا شخص کہ جس کی زوجہ حسین و جمیل ہے تو وہ اس کی زوجہ کو بلاتا شوہر کو قتل کروا دیتا اور زوجہ کو چھین لیتا ایسی صورت کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اس کام کا پتہ چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ان کو دربار میں بلایا تو پوچھا تیرے ساتھ کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا حالانکہ وہ آپ کی زوجہ تھی عدل و حکمت آپ نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے یہاں سے مفسرین لکھتے ہیں آپ کی مراد اسلامی بہن کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا یہ دو مسلمان تھے تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اسلامی بہن ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر حضرت سارہ کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے چلے گئے پیغام بھیج دیا تھا بتا دیا تھا کہ اس طرح یہ بادشاہ نے پوچھا ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے حضرت سارہ اللہ کی نیک بندی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کی زوجہ تھی جیسے ہی وہ بادشاہ نے اپنے محل میں بلایا اور غلط ارادے سے آپ کو چھونے لگا تو زمین نے فوراً اس بادشاہ کو پکڑ لیا اور اپنے اندر اسے زمین دھنسنے لگی زمین کے اندر وہ بادشاہ دھنسنے لگا اب جیسے ہی اس نے یہ معاملہ دیکھا تو فوراً حضرت سارہ سے کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں اور اپنے رب کے حضور دعا کریں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے حضرت سارہ نے دعا کی زمین نے اسے چھوڑ دیا دوبارہ پھر اس نے وہی حرکت کی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دوبارہ پھر پکڑنے لگا تو پھر زمین نے پکڑ لیا تیسری بار پھر اس نے یہ حرکت کی تو پھر زمین نے پکڑ لیا اب کی بار وہ رو رو کر کہنے لگا اے اللہ کی بندی مجھے معاف کر اب کی بار ایسا نہیں ہوگا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ بہت نیک خاتون ہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کی اب وہ بادشاہ نے اپنے خدام کو بلایا کہا کہ اس خاتون کو لے جاؤ بڑے عزت و احترام سے واپس بھیجا اور ساتھ ان کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفتاً پیش کیا کہ یہ لونڈی لے جاؤ یہ تمہاری خدمت کرے گی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لونڈی کو لے کر جب گھر پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھے نماز ادا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے جب حضرت سارہ کو دیکھا بہت خوش ہوئے تو حضرت سارہ نے خوشخبری سنائی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میری عصمت کی حفاظت کی ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ فلسطین پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور
حضرت حاجرہ حضرت سارہ آپ وہاں پر رہنے لگے، ایک عرصہ تک وہاں رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے کہ یہ بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، البتہ حضرت سارہ نے عرض کی کہ آپ کی عمر اب 86 سال کے قریب ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی اور خاتون سے شادی کر لیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، اللہ بیٹا دے دے۔ حضرت سارہ کی ترغیب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اب جب نکاح ہوا نا تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا کہ اے اللہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میری ذریت میں نیک اولاد عطا فرما، نیک پتر عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بکثرت سے دعا مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک اولاد کی تمنا رکھنا، نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی دعا کرتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے، یہی اسی بات کو کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کرام یا نیک اولاد یا بیٹا جو ہے اس کی تمنا کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے، ایہو میوہ اے جڑی اولاد والا اے او میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ تو اللہ کے نبیوں نے بھی یہ دعائیں کی ہیں، اللہ کے پیغمبروں نے بھی یہ دعائیں کی ہیں۔ ان کی دعاؤں کا ثمرہ یہ ملا کہ 86 سال کی عمر میں 86 ایج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو 86 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آغوش میں، آپ کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے بڑی محبت فرماتے، بڑا پیار کرتے، بڑی الفت کرتے، ان کے پاس بیٹھنا، چومنا، ان سے پیار کرنا اور کافی وقت گزار دینا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں یہ خیال آنا، یہ رشک ہونا کہ میری بھی اولاد ہوتی تو اس طرح میں بھی جو ہے وہ پیار کرتی، اور میرے ساتھ بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پاس بھی اسی طرح وقت دیتے۔ اب ایک دن تو زیادہ رشک ہوا تو آپ نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج، یہ جو حاجرہ اور اس کا بیٹا ہے اس کو میری آنکھوں سے دور کر دو، کسی اور سرزمین کے اندر چھوڑ آؤ۔ اب خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ 80 سال 86 سال کی عمر میں جس کو اولاد ملے، اور اولاد بھی بیٹے کی صورت میں ہو، اور بیٹا بھی بڑا خوبصورت ہو، اور بیٹا بھی نیک پارسا اور اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے کہ جب وحی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے وہی پیغام آ جاتا ہے، اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو وہ اجاڑ بیابان کے اندر چھوڑاؤ جہاں پہاڑیاں ہوں اور خشک علاقہ ہو، خشک پہاڑیاں ہوں۔ اب ایسی صورت میں یہ کتنی بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو انہوں نے ذرا بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، اللہ کے اذن پر، اس کی اطاعت پر، اس کی فرمانبرداری پر اپنی جان قربان کر دی۔
اپنی آل اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ اتنی جو وفادار زوجہ بھی ہے اور اپنا بیٹا بھی ہے، 86 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے، ایسی صورت کے اندر یہ اولاد کی آزمائش بندے کے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے بندے پر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ مال اور اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے، دیکھنا کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے یہ دونوں چیزیں غافل نہ کر دیں، تجھے ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کر دیں کہ تم اس اولاد کی وجہ سے یا اپنے اس مال کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ تو یہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ نے سواری لی، ایک سواری پہ اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو بٹھایا، ایک پہ خود بیٹھے، ساتھ راشن تھوڑا سا کچھ کھجوریں ہیں اور ایک جو ہے وہ مشق کے اندر کچھ پانی ہے تھوڑا سا، یہ آپ نے لیا اور لے کر چلتے 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 اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آج مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، وہاں پر اجاڑ بیابان، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وہاں پر نہ جناب والا اشراط الارض، نہ کوئی جانور، نہ پرندہ، نہ چرند، کوئی جاندار کسی چیز کا نام نشان نہیں ہے، خشک علاقہ ہے، خشک پہاڑ ہیں۔ وہاں پر پہنچے، پیغام آیا کہ یہاں پر ٹھہر جائیں۔ وہاں پر پڑاؤ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنے شفیق بیٹے کو وہاں پر آپ نے چھوڑا، اور چھوڑ کر جب واپس پلٹنے لگے نا، جب واپس چلنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیدہ تھیں، اور یقین مانیے کہ اس طرح شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ ہو اور پھر ایسی حالت کے اندر، یہ کتنی بڑی آزمائش اللہ کی جانب سے، یقین مانیے کتنی بڑی آزمائش ہے یہ کہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ دیدہ ہو کر کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، یہ اپنی مرضی سے سب کر رہے ہیں، ہمیں تو بتا دیں ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو ہمارا کوئی غمخوار بھی نہیں ہے، کس کے پاس ہم رہیں گے، کس کے ساتھ دکھ سکھ کریں گے، یہ بھوک پیاس سے ہم تو نڈال ہو جائیں گے، ہمارا کون، کیا کریں گے ہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود آپ دیدہ تھے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر آپ کا ایک کویشچن تھا، لاسٹ کویشچن تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہے، بس اتنا بتا دیں کیا یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فضل ہے، جیسے وہ چاہے وہ آزمائشوں کے اندر ڈال دے، وہ اس کی مرضی پہ ہے، اس کی منشا پہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب پیچھے مڑ کے دیکھا اپنے بچے کو تو آپ دیدہ ہوئے، اور ساتھ آپ نے جو ہے وہ جواب دیا کہ یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی طرف سے جو آزمائش ہے، یہ اسی آزمائش پر میں آپ کو جو ہے وہ چھوڑنے آیا ہوں، اس کا حکم ہے، اُدا حکم ہے، اُدے سامنے کوئی گل نہیں، کوئی جواب نہیں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے وہ سمجھ گئیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا جو ہے وہ اس کی طرف سے پیغام ہے۔ اب آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے، اب جائیں، جس نے حکم دیا ہے اب ہماری حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، آپ پہ حفاظت کرے گا، آپ پہ سنبھالے گا، آپ پہ سارا اہتمام کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانے لگے تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، آپ نے رو رو کر دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں مفسرین لکھتے ہیں کہ دو دعائیں یہ تھیں کہ ایک تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کی طرف پوری کائنات کا مائل ہونا، یہ دعا دی تھی، یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ
میری ذریت کی حفاظت کر اور اس شہر کو ایک امن والا شہر بنا۔ اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ اس کو پھلوں کی آبادیوں اور پھلوں کی روزی عطا فرما شہر والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ایسی قبول کی آج دنیا کے کونے کونے سے ہر عاشق تڑپتا ہے کہ میں مکے جاواں، حج کر کے آواں، عمرہ کر کے آواں۔ ہر عاشق کی یہ تمنا ہے، یہ جو تڑپ ہے نا، یہ جو تمنا ہے، یہ وہی حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ سے کی تھی۔ یہ وہ دعا کی قبولیت ہے۔ اور دوسرا پھلوں کی کثرت۔ آج بھی جا کے دیکھیں کہ دنیا کا ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی نعمت آپ کو مکے کی منڈیوں کے اندر ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو آپ نے چلتے ہوئے دعا کی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر ہاتھ چکے دعا کر دینے، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چکے نال دعا کی تھی، اللہ مینوں نمازاں قائم کرنے والا بنا، میری ذریت نو نمازاں قائم کرنے والا بنا، اور میریاں انہاں دعاواں نو قبول فرما۔ اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماپیاں دی بھی مغفرت فرما، اور اس حساب دے دیاڑے سارے مومنین دی بخشش فرما دے۔ اے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور ان کی ذریت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی محبوب زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے، اللہ کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ اجاڑ بیابان، سخت گرمی بھی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایسی صورت کے اندر شیرخوار بچہ اور تنے تنہا اس کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی اللہ کی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش، اور قربان چاہیے اللہ کے نبی کی اطاعت خدا بندی پر کہ خدا کی قسم 86 سال کی ایج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، 86 سال کی ایج میں، اور پھر اس اولاد کو، وہ بھی بیٹا ہو، اس اولاد کو دور کرنے کا حکم آ گیا ہے کہ ان کو دور کرو، تنہا جو ہے وہ ان کو چھوڑ آؤ۔ اب ایسی صورت کے اندر جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تو کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں، بلکہ اطاعت خدا بندی دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا 86 سال کی ایج کے اندر اپنے وہ شیرخوار بچے کو وہاں پر چھوڑنے کے لیے آ گئے۔ یہ ہے اطاعت خدا بندی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ ہے اس کی پیروی، یہ ہے اس کے حکم کی پیروی کرنا۔ اے بندہ مومن، آج ہم بھی ہیں، ہم بھی اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی اس کے اپنے رب کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، کہ اس کا حکم آتا ہے سخت سردی کے اندر حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جا، ہم سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، جب چھوٹی راتیں بڑے دن کے اندر، سخت گرمی کے اندر جب گہری نیند سویا ہو تو آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، آ میرے دربار میں، اپنی نیند کو چھوڑ
اپنے آرام کو سکون کو چھوڑ، یہ سب چھوڑ کے آنا اپنے رب کے گھر کی طرف۔ آج میں بھی اس کی آزمائش کے اندر ہوں۔ اب دیکھیں ان کی اطاعت خدا بندی، دیکھیں آج ہماری اطاعت کا اندازہ کریں۔ ہم بھی تو اپنے رب کے بندے ہیں نا، ہم بھی تو اس رب سے محبت کرتے ہیں نا، ہم بھی تو اس رب کی محبت کا دم بھرتے ہیں نا، لیکن دیکھیں تو صحیح ہم کھڑے کہاں پہ ہیں؟ ایک طرف شیطان سے یارانہ بھی اور مالک سے محبت بھی، وہ اللہ سے محبت بھی اور شیطان سے یارانہ بھی۔ وہ بندہ مومن، یہ کون سی محبت ہے؟ دیکھ اللہ کے نبیوں نے کس طرح سے اللہ کی اطاعت کر کے دکھایا ہے، ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے رب سے محبت کرنی ہے، کیسے ہم نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے، کیسے اطاعت کرنی ہے۔ ہمیں تو اس نے حکم دیا ہی نہیں ہے کہ جا بھئی جاڑ دیا بانا دے اندر اپنی اولاد نو چھاڑا، سانو تو انہیں آکھیا ہی نہیں ہے کہ چل تیرے واسطے آگے انتظار کر رہی ہے تے او دے اندر تینوں سٹیا جائے گا، کیوں تو اللہ دا نام لے رہے ہیں، کیوں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے دے نام تے تینوں مارے نہیں جا رہا، تینوں تے اذیت دیتی نہیں جا رہی، تینوں تے تکلیف دیتی نہیں جا رہی۔ نبی پاک دے غلامہ اس دے باوجود بھی ساڈے واسطے صرف رب دی عبادت آزمائش بن گئی، اور کڈی آزمائش بن گئی کہ ساڈی نیند ساڈے تو اس رب دی عبادت تو ساڈے واسطے اعلیٰ ہو گئی، دنیا دے معاملات ساڈے واسطے اہمیت والے ہو گئے، دنیا دے جناب والا کم کاج ساڈے واسطے اہمیت والے ہو گئے، دوستاں دیاں یاریاں جناب والا یاراں دیاں یاریاں تے دوستاں دی محفل ساڈے واسطے عزیز ہو گئی، تے رب دا پیغام اساں بھول گئے، اللہ پاک دی اطاعت بھول گئے، او دی فرما برداری بھول گئے، تے چھڈ کے کی سمجھنے آ کہ خوشحالیاں آن گیاں؟ نہیں نبی پاک دے غلاماں، اے دے نال نہ تے برکت آنی ہے نہ خوشحالیاں آنیاں نے، اے دے نال نقصان کی ہونا ہے؟ اسیں رب دے فرما بردار نہیں بنے، او دے اطاعت گزار نہیں، تو پھر یاد رکھی تیری اولاد بھی تیری اطاعت گزار نہیں بن سی۔ وہ تے انہیں بنانی ہے نا اطاعت گزار، انہیں تیرے ہاتھ چومن والا بنانا ہے نا، انہیں تیرے پیر چومن والا بنانا ہے نا، دل تے انہیں پھیرنے نے نا، دل چ محبت تے انہیں پانی ہے۔ تے جے تو ہی اپنے رب دیاں نافرمانیاں کرن دے اندر لگ گیا تو دس تیری اولاد کیویں تیری اطاعت کرے گی؟ جے تیرے سامنے او دے اپنی اولاد دے سامنے تینوں ویکھے گی نا اپنے رب دی اطاعت کر رہے ہیں میرا والد، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اللہ دا ذکر کر رہا ہے، تے اللہ دا فضل انجدہ ہوئے گا، اللہ دا کرم انجدہ ہوئے گا کہ او تیرا رب دا ذکر کرن دی تاثیر اللہ پاک اولاد دی نیک سیرت دے اندر پا چھڑ جائے۔ ہاں جی، اولاد دی نیکی، اولاد دے نیک ہون واسطے ماں باپ دا کریکٹر ضروری ہے، اے یاد رکھیا جی، والدین دا کریکٹر بہت جناب والا اہمیت دا حامل ہے اپنی اولاد نیک بنانا واسطے۔ آؤ نبی پاک دے علیہ السلام دے غلاموں، اے ساڑھے واسطے رب دی عبادت آزمائش بن گئی، اے راتاں دی نیندر ساڑھے واسطے آزمائش بن گئی، دناں دی محنت مزدوری ساڑھے واسطے آزمائش بن گئی۔ مزدوری کرنا، محنت کرنا، رزق حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت زیادہ کار ثواب ہے، لیکن نبی پاک دے غلاماں او دے مقابلے دے اندر ایک پاسے روزی بندہ کما رہا ہے، دوسرے پاسے اللہ دی اطاعت آ گئی، اللہ دا حکم آ گیا، پھر وہ سارے کام چھاڑ کے تے اللہ دی اطاعت وال آنا ضروری ہے، وہ دے وال آنا کی ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے۔ لہٰذا سانوں بھی چاہیے کہ اساں اپنے اے اللہ دے پیارے نبیاں دی اے سیرت نو پڑھ کے، اللہ دی اے اطاعت گزاری پڑھ کے تے اساں اپنے اتے غور کریے تے اپنے اندر جذبہ پیدا کریے کہ سر جی سانوں اے نہیں کیا گیا کہ اساں اپنی اولاد نو جاڑ دیا بانچ چھڑ کے آئیے، یا اپنی اولاد نو جناب والا اپنے ہاتھ دے نال چھری لے کے تے ذبح کریے، ساڑھے واسطے تو حکم آیا ہی نہیں ہے، تو جے آیا ہوندا پھر کی بندا؟ ساڑھے واسطے تو صرف نماز دا حکم آیا، تے جائے حکم آیا اپنی اولاد نو نیک بناؤ، اپنی اولاد دی چنگی تربیت کرو، اس پاسے لے کے آؤ، تے نہ تے اساں آپ مسیتے ہونے تے نہ اولاد نو ہی اس پاسے لایا ہے۔ تے جے جنگ جان دا حکم آندا، جے گردنہ کٹان دا حکم آندا، تے پھر سر جی ساڑھا کی بندا؟ ساڑھے سامنے اگ بلدی ہوندی تے سانوں کیا جاندا بھئی کلمہ چھڑ نہیں تے تینوں آگے سٹھیا جائے گا، پھر ساڑھا کی بندا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ قرب قیامت دے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا اس قوم دے اتے کہ جدوں نیکی دا حکم دینا اور نیکی تے عمل کرنا اینج ہوئے گا جویں ہاتھ دے اتے آگ دا انگارہ رکھے ہے، ہاتھ دے آگ دا انگارہ رکھے ہے۔ تو اب یہی بات ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائی ہے،
ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ جو سمجھاتا ہے، جو کہتا ہے یہ کام نہ کرو یہ حرام ہے، وہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں سب ایسی ہوتا ہے کہ یار اس نے کیوں کہا ہمیں، کیوں ایسی بات کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ آ چکا ہے سر۔ تو اب اللہ نہ کرے کہ ہمارا ان لوگوں میں شمار نہ ہو، بہک جانے والوں میں اللہ ہمارا شمار نہ کرے۔ غیر المغضوب ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ کر جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ ان لوگوں کا ہے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ تیرے انبیاء ہیں، وہ تیرے شہداء ہیں، صدیقین ہیں، وہ تیرے نیک بندے صالحین کے، وہ تیرے اولیاء ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آزمائش آئی تو بندے کو آزمایا جاتا ہے، ہاں اب لیکن ان کی اطاعت گزاری دیکھیں، ان کی فرمانبرداری دیکھیں کہ اپنی اولاد اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑا اور چھوڑ کر جو ہے وہ آپ چلے گئے۔ اب چند دن گزرے، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب بچہ بھی خشکی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، وہ پانی اور بھوک کی وجہ سے دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اب دودھ بھی نہیں پلا سکتی بچے کو، اتنا چھوٹا بچہ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اللہ کے نبی، یہ تمہارا ہی جگرہ تھا کہ اتنی بڑی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اتنی بڑی آزمائش کے اندر ثابت قدم رہنا، یہ خدا کی قسم اللہ والوں کا ہی کام ہے۔ یوں نہیں کہا، ہم دنیا دار لوگ تو اپنی دنیا کمانے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے، صرف 20 منٹ نہیں لگتے نماز کے لیے، یقین مانیں 20 منٹ نہیں لگتے نماز کے لیے، ایک نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو ہم تو دنیا دار، دنیا کے لالچی، دنیا کے حریص لوگ کو یقین مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہاں، وہ سارے معاملات اور ناصحین کی نصیحت کہاں، مبلغین کی وہ تبلیغ کہاں، یہ ساری چیزیں پسے پشت ڈال کر ہم تو دنیا کے حرص اور لالچ میں۔ اور اے اللہ کے نبی قربان جاؤں کہ کیسا صبر اور استقامت کا پہاڑ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اتنی بڑی آزمائش۔ آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ رخصت ہوئے، بیٹا بلک رہا ہے، والدہ اب وہ بھی پریشان ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صفا اور مروہ کے درمیان جہاں پہ آب زمزم، یہ جو کنواں ہے نا، بیر زمزم ہے، وہاں پر تھے۔ تو آپ دوڑ لگاتی ہیں تو صفا پہ جاتی ہیں، دوڑ لگا کے دیکھتی ہیں نا کہ شاید ادھروں کو پانی لب جائے، کوئی جاندار کوئی نظر آ جائے، کوئی قافلے والا نظر آ جائے، ہاں تو اس کو لے کے آؤں تو پانی وہاں سے مل جائے۔ پھر جاتی ہیں مروہ پہ، یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، وہی پہاڑیاں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، جناب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ کے جاندیاں نے، صفا تے جاندیاں نے، جس ویلے صفا تے گئیاں ویکھیا پانی نظر نہیں آیا، فوراً بچے والے توجہ جاندی ہے، دوڑ کے اپنے بچے کو لا جاندیاں نے، کدرے میرے بچے نو کو جو نہ جائے۔ دوبارہ پھر مروہ تے جاندیاں نے، دوبارہ پھر بچے کو لا دیاں نے، 7 چکر لائے نے، جناب والا کدے صفا تے پھر مروہ تے پھر صفا تے 7 چکر لائے نے۔ او ویلا آیا جدوں اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بھوک تے پیاس دی وجہ تو ایڑیاں رگڑ رہے نے، اللہ دا حکم ہویا، اے جبریل جانا، میرا اسماعیل میرا نبی پیا تڑپ دائے، آپ ہی تے ازمایا ہے، آپ ہی تے بچپنے تے اندر ازمائیاں پائیاں نے، ازمائشاں دیتیاں نے، باپ دا سایہ بھی لے لیا ہے، اور اس اجاڑ بھی آبان دے اندر پروشاں دیاں ازمائشاں بھی دیتیاں نے، بھوکاں دیاں تکلیفاں بھی دیتیاں نے۔ ان میں لایا گیا، اے جبریل جانا، جتے جتے میرے پیارے
دیاں اڈیاں پیاں لگ دیاں نے اوتھے پانی دا چشمہ جاری کر دے پانی دا چشمہ انج دا بہانا ہے تاکہ قیامت تک لوگاں نو پتہ چلے جائے جس پانی دے نال اللہ دے نبی دے قدمہ دی نسبت ہو جائے پوری کائنات دے اندر عظمت والا ہو جاندہ جائے پوری کائنات دے اندر برکت والا ہو جاندہ ہے حضرت اسماعیل السلام جس میں ایڑیاں رگڑیاں اللہ پاک نے چشمہ جاری فرمایا تے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ کے آئیاں تے آکے جناب والا اور ریت لئی اے کٹھیاں کر کے جناب والا او دا بننا بنایا اور نال پانی نو زم زم ٹھہر جا پانی ٹھہر جا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کروڑاں رحمتاں ہون او حضرت اسماعیل دی والدہ حضرت حاجرہ تے فرمایا اگر او اے پانی دا بننا نہ بنا دیاں تے اللہ پاک اوتھوں ایک دریا جاری فرما دیتا اوتھوں جناب والا اے پانی بہنا شروع ہو جاندہ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر او حضرت حاجرہ جنہ تے اینی وڈی ازمائش آئی کہ اجاڑ بیابانہ دے اندر تنے تنہا رب دی نہ شکری نہیں کیتی اس پریشانی دے عالم دے اندر بھی اللہ دی حمد کیتی ہے تے رب دا شکر ادا کیتا ہے رب دا شکر ادا کیتا ہے یا اللہ جے تو اس میری اس پریشانی جے راضی ہیں تے میں بھی تیرے تے راضی ہیں جے میری اس ازمائش تے تو راضی ہے نا تو یا اللہ میں بھی تیری اس ازمائش تے راضی ہوں میں تیری رضا تے راضی ہوں جتھے تو رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اب یہ ازمائش ان کی ختم ہوئی اور جن صفا اور مروہ جن پہاڑیوں پہ آپ نے چکر لگائے نا اللہ کو اپنی اس بندی کے ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ کہ یہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اللہ نے اپنی نشانیاں بنا لی حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ دنیا کی بلند ترین جو چوٹی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ K2 ہے تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں نہیں کیا کہ یہ بلند ترین ہے اس لیے اے وڈیاں نے ایس واسطے اے جنابی والا کافی پھیلاؤ تے بھی ایس واسطے حالانکہ حجاج کرام گئے نہیں یا جڑے حضرات عمرہ کرنے واسطے جاندے نے تے اوتھے سعی کر کے آندے نے تے جب سعی کر دے نے تے انہوں نے پتا ہے کہ وہ چھوٹیاں جوڑیاں بالکل نارمل پہاڑیاں نے چھوٹیاں تھوڑی جی چڑھائی چڑھ دی تو اس کے بعد وہ پہاڑی ختم ہو جاندی اینیاں پہاڑیاں نے لیکن نہ تے انہاں دی بلندی نہ انہاں دا پھیلاؤ زیادہ کہ کوئی میلہ تک پھیلیاں نے نہیں نہ کوئی ہزاراں میلہ تک اونچیاں نے نہیں بلکہ پھر یا اللہ دی وجہ کی اس باب کی نشانیاں کیوں بنایا کہ اللہ کریم دی طرفوں یہ جواب آیا نا کہ جہاں پہ میرے بندوں کے قدم لگتے ہیں تو ان کی ادائیں مجھے اتنی پسند ہیں اتنا پیار ہے مجھے کہ جہاں پہ قدم ان کے لگتے ہیں تو ان کو میں اپنی نشانیاں بنا دیتا ہوں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ولیوں سے محبت کا انداز تو حضرت حاجرہ ولیہ تھی نا کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے یہ ولیہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے اتنی محبت ہے کہ جہاں پہ ان کے قدم لگتے ہیں تو رب نے ان کی قدموں والی جگہوں کو اپنی جو ہے وہ نشانیاں کہا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں ان کا ذکر رب نے قرآن میں کیا جہاں پہ ان کا بسیرہ ہوتا ہے وہ پوری کی پوری سورہ کہف وہاں پہ اللہ کے ولیوں کا بسیرہ تھا نا وہ 6 سے 7 جو افراد تھے جو غار کہف کے اندر جو وہ کہف غار کے اندر جو وہ لوگ تھے تو اب ان کے پاس جو بیٹھنے والا کتا تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ کیونکہ وہ بیٹھا اولیاء کی صحبت میں تھا کتے تو بڑے حسین بھی ہیں جمیل بھی ہیں بڑے بھی ہیں نسلی بھی ہیں ہر قسم کے ہیں لیکن رب کائنات نے ان سب کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑا اور اسی کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ جن کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے ہاں وہ ذات کا کتا بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا کرتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا ہے کہ یہ بیٹھا ہے تو اے بندہ مومن اپنے اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں سے محبت یہ ہمارا وطیرہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے
یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال کے بعد بھی 1000 سال ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم داتا علی حجویری سے محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، غوث الورا سے پیار بھی کرتے ہیں، الفت بھی کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی اپنے اولاد کی۔ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح والی قربانی، وہ آگے انشاءاللہ یہ اگلا ٹاپک یہی ہے، بیٹے کی قربانی، ان پر آزمائش اور ان کی اطاعت خداوندی دیکھیں۔ آج میرے لیے بھی حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اس کی رضا کے لیے نماز بھی ادا کر اور ساتھ قربانی بھی ادا کر، نہر بھی کر، قربانی کر۔ آج کروڑوں ہونے کے باوجود، اربوں ہونے کے باوجود ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، یار یہ ہمیں اچھا اتنی بڑی ہمیں قربانی، اتنا مہنگا جانور کیا ضرورت ہے؟ او بھائی جب ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے پھر مہنگا سستا کیا ہے؟ ہاں مہنگائی کون سی بھائی، کون سی مہنگی چیز؟ اللہ کے دربار میں مہنگی کی بات کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تو وہ کہتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم میری راہ کے اندر وہ چیز کہ جو تمہیں اپنے پسند ہے نا، جو خود پسند کرتے ہو، جو واقعاتاً تمہیں پسند ہے، فرمایا وہ چیز میری راہ کے اندر دو۔ اس وقت تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تم اپنی پسندیدہ چیز میری راہ کے اندر خرچ نہ کرو۔ اپنی کوٹھی بنانی ہو تو جناب والا پھر کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کا نقشہ بھی کوئی برانڈڈ ہو اور اس کی جو ہے وہ ٹائل بھی برانڈڈ ہو، ہاں وہ سب چیزیں برانڈڈ ہو، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اچھا چلیں جی کوئی بات نہیں ہے، اے چھولیاں دی دیگ لا کے بانٹ دیو، ہاں یہ کر دو وہ کر، یا جناب والا ماڑا یا جانور دیکھا، اچھا چل یار اے کر چھڑیا، بھائی اللہ نے دیا تو اس کی راہ میں دو نا ہمیں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اولاد کی آزمائش آئی، ایسا ہی ہے نا، ہم پر وہ آزمائش نہیں اللہ نے ڈالی۔ اگر وہ ڈال دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بچے کو ذبح کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی جگہ پہ وہ دمبا نہ آتا اور ہمیں بھی حکم آ جاتا بھی اپنے بیٹوں کو قربان کرو، تو پھر کرنا پڑتا نا۔ تو اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے، ہمارے لقطے جگر کی حفاظت کی ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کہا ہے جانور اس کے نام کا دے دو، ہاں اس کے عوض ایک جانور ذبح کر دو، اور جانور بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بوجھ بن گیا ہے۔ تو آؤ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر ہمت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ حضور فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، جو ہمت رکھنے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، ہماری سنت کو اختیار نہیں کرتا، خبردار ہماری عیدگاہ کی طرف آنے کی اس کو کوئی لوڑ نہیں ہے۔ ہماری مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف وہ نہ آئے، جو استطاعت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو وہ جو ہے وہ اب قربانی نہ کرے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، اب بچے الگ کما رہے ہیں، بچوں کا الگ وہ ساری سیٹلمنٹ ہے، سب سسٹم ہے، اور جناب والا وہ ابا کا الگ ہے، اب وہ پورا گھر ایک قربانی کر رہا ہے جی، سارے ایک قربانی۔ اور بھائی دیکھیں جو صاحب نصاب ہے، وہ زوجہ ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیٹے ہوں، وہ ہر کسی کی دیکھنا پڑے گا، اور ہر کسی کی ایک الگ الگ قربانی ہوگی۔ ہاں اگر ایک فیملی کا جو ہے وہ ایک یعنی کہ ساری اکٹھی فیملی ہے اور گھر کا ایک سربراہ ہے، پوری جو جتنی بھی مالیت ہے وہ ایک ہی والد صاحب یا والدہ کے سپرد ہے، وہی سارا سسٹم کر رہے، تب تو ٹھیک ہے وہ ایک ہی وہ کر لیں۔ ادروائز اگر وہ سب کا اپنا اپنا سسٹم ہے، سب کا اپنا کاروبار ہے، اپنا سارا معاملات کر رہے ہیں، تو قربانی کی باری میں سب ایک ہو گئے ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اور نہیں بھائی، اب سب ایک ایک اپنی الگ الگ دیں گے، ہاں سب صاحب نصاب دیکھیں گے، جس کا وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیں، اور اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جناب والا وہ دستیاں اور اچھا اچھا گوشت لا کے تو چل فریج دے اندر، باقی اوجری چکل جناب والا وہ پھڑ کے تو بانٹ دیو، ہاں جڑا باقی گوشت جڑا چربی پھڑ کے بانٹ دیو، ہاں وہ غریباں کر دے دیو۔ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو غلام جا، پھر جناب والا ہم نے کیا کیا ہے، 5 بکرے دیے ہیں جناب والا، ایک ہم نے جو ہے وہ یہ 2 ہم نے گائے کی ہیں، گائے کی اہمیت اور کام ہے، بکرے کی زیادہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جناب والا، بکرا اپنے لیے رکھا ہے اور بقیہ گائے کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کاری کے لیے۔ اور بھائی جب اللہ کی راہ میں ہی دینا ہے تو پھر کوشش کرو نا کہ یار وہ بانٹ دو نا، پوری سال پوری زندگی انسان کھاتا ہی تو رہا ہے،
آج یقین مانے کہ عید والے دن کئی ایسے افراد ملتے ہیں، حقیقت بات ہے، ملتے ہیں ایسے افراد جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس عید والے دن بھی وہ بیچارے وہ مرغی کی دکانیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مرغی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس دن مرغی مل جائے، چلیں ہم کچھ نہ کچھ تو بنا لینا۔ بھائی اللہ نے دیا ہے نا تو صدقے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو جس طرح انہوں نے پریکٹیکلی ادا کیا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے ہمیں دکھائی ہے نا۔ اب دیکھیں انسان اپنی ذات پہ جب خرچ کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر 15 کروڑ کی ایک ٹکٹ کروا کے آپ دوست کے اندر 15 کروڑ کی، ہاں وہ اس میں سیر کے لیے، سمندر کی سیر کے لیے وہ چلا جاتا ہے، ہاں اور پھر اللہ کی کرنی کے 15 کروڑ کی ٹکٹ لے کر وہ موت کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاں انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ایک سیر بنے گی، یہ سمندر میرے لیے ایک قبر بن جائے گی۔ ہاں یہ شہزادہ داؤد جس کے حالیہ ہی آپ دوست کے قصے سن رہے ہیں، ٹائٹینک شپ کو جو ہے وہ ریسرچ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے وہ گئے، جو 1912 کے اندر جو ڈوبی تھی، یہ بہت بڑی ایک شپ تھی تو جس کی لمبائی تقریباً 278 میٹر اور چوڑائی جس کی تقریباً 28 میٹر جو تھی، تو وہ جب ٹوٹی اور وہ ڈوبی تو اس کے ٹکڑوں کو دیکھنے کے لیے باپ اور بیٹا دونوں پاکستان سے تعلق، اربوں پتی ہیں، کیا پتا کہ یہ سیر، یہ جو وزٹ ہے ہمارے لیے یہ موت کا سبب بنے گا یا کہ ہماری ایک سیر ہوگی۔ اب گئے ہیں وہ اربوں، وہ کروڑوں، وہ لاکھوں، وہ کہاں ہیں سر؟ ہم تو دعا کو کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہے، اللہ ان کو سلامتی سے جو ہے وہ محبوب کے صدقے ان کے اہل و عیال تک پہنچا دے۔ لیکن جو سائنسی یا جو تحقیقات ہیں وہ یہی کہ ابھی 0% بھی ان کے چانسز نہیں ہیں زندگی کے۔ تو اسی طرح یہ جو یونان کے اندر جو یہ جو شپ جو ہے وہ 300 ساڑھے 300 کے قریب پاکستانی ہمارے بیچارے جو گئے تھے پیسہ کمانے کی غرض سے یا مال کمانے کی غرض سے، وہ بیچارے جو سمندر کی نظر ہو گئے۔ اور بندہ مومن کس مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ ہاں کس مال کو اہمیت دے رہا ہے؟ یہ تیرا نہیں ہے، حقیقت بات ہے، تیرا وہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بزرگ فرمایا 3 مال ہیں بندے کے اپنے، 3 مال۔ ایک مال وہ ہے جو اس نے راہ خدا میں دے دیا ہے، کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں اس نے دے دیا ہے، جو کھا کر ہضم کر لیا، جو پہن کر پرانا کر لیا۔ یہ 3 مال بندے کے اپنے ہیں، بقیہ سب تیرا مال تقسیم ہو جائے گا، تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا، تجھے دکھایا جائے گا۔ ہاں ایس مال دی خاطر لڑدا پھردا سا، ایس مال دی خاطر خون ریزیاں کر رہے ہیں سا، ایس مال دی خاطر قتل و غارت تے جناب والا رشتہ دارانہ قطع تعلقیاں کر رہے ہیں۔ اے ویکھ تیرے سامنے ہن اے کہ میں تقسیم ہو رہے ہیں، تیرا ریا نہیں ہے، تیرے گھر بھی آباد ہو گئے ہیں، تیرے گھر دے اندر جناب والا تیرے دشمن آباد ہو گئے ہیں۔ اے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی حضرت علی کی روایت بیان کی ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمیں چاہیے ہم اللہ کی راہ میں صدقے دل کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کریں، اور جب بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے تو ایک اچھے انداز سے اچھا جانور خریدیں۔ اماؤنٹ ہے سر جی وہ زیادہ لگتی ہے، لگائیں، اللہ کی اسی کے دیے میں سے لگانی ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر